خوش آمدید معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کے ایک فکر انگیز افسانے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے معمولی سی لڑکی، جو ان کی کتاب زندگی کی ڈگر پر سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو آئیے افسانے کا آغاز کرتے ہیں۔ معمولی سی لڑکی۔ دانیال اور ارمینا کی شادی میٹریمونی سائٹ کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ ارمینا کی تعلیم، سوانح خاکہ اور تصویر دیکھ کر دانیال کے والدین نے اس میں دلچسپی دکھائی تھی۔ دانیال انجینئر ہونے کے علاوہ کافی صاحب حیثیت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ شکل و صورت بھی قبول صورت تھی۔ ارمینا کے والدین بھی اس رشتے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ دانیال کی ماں اور بہن نے آ کر ارمینا کو دیکھ بھی لیا۔ اس سے اور اس کی ماں سے بات چیت کر کے مطمئن بھی ہو گئے۔ ارمینا دانیال سے تعلیمی اعتبار سے تو کسی طرح سے کم نہ تھی، لیکن دونوں کی مالی حیثیت میں غیر معمولی فرق تھا۔ ارمینا کے چچا تو IAS افسر تھے، خود اس کے اپنے والد ایک پرائیویٹ کالج میں کلرک تھے۔ یقیناً تنگ دستی زندگی میں ان کے لیے دشواریاں پیدا کرتی رہی، لیکن وہ باہمت انسان تھے۔ اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد احمد نے دانیال کے والدین سے ملتے ہی یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ محدود ذرائع ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی تعلیم کے زیور سے مزین کر دیا ہے، لیکن جہیز کی صورت میں وہ ان کو زیادہ کچھ نہیں دے پائیں گے۔ محمد احمد صاحب، کمال کر دیا آپ نے، یہ کیا لین دین کی بات شروع کر دی؟ دولت کی لالچ ہوتی تو کسی امیر و کبیر خاندان سے رابطہ قائم کرتی، دانیال کے باپ نے فوراً جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر محمد احمد اور ان کے گھر والے بہت مطمئن اور پرسکون ہو گئے۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ محمد احمد کالج سے آ کر کپڑے تبدیل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ دانیال کے والد کا فون آ گیا۔ علی احمد صاحب جو الہ آباد میں DM ہیں، آپ کے سگے بھائی ہیں نا؟ جی، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ محمد احمد کی آواز میں بلا کا فخر تھا۔ ان سے مجھے بہت ضروری کام ہے۔ بتائیں کیا کام ہے؟ سنا ہے ان کی ہائی کورٹ کے جسٹس کلدیپ سنگھ سے دانت کاٹی دوستی ہے۔ غالباً دونوں کلاس فیلو تھے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ان دونوں کا اسکول سے ساتھ رہا ہے۔ میرے بڑے بیٹے پر غبن کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اگلی جو تاریخ پڑی ہے وہ اگلے مہینے کا پہلا ہفتہ ہے۔ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ جج صاحب سے بات کر لے، یہ فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں ہونا چاہیے۔ یہ کام میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ بھائی، یہ کام تو بہت مشکل دے دیا آپ نے۔ میرا بھائی بہت ایماندار اور اصولی آدمی ہے، اور کلدیپ دیکھیے، میرا بچہ برباد ہو جائے گا۔ بینک میں اچھی پوزیشن پر ہے، پورا کیریئر ختم ہو جائے گا اگر فیصلہ اس کے خلاف آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس سے پہلے کہ محمد احمد اپنا جملہ پورا کرتے، دانیال کے والد پریشانی کے عالم میں بولے، بھائی میں پوری کوشش کروں گا۔ محمد احمد نے مدد کرنے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن ان کو یقین تھا کہ اگر دانیال کا بھائی جرم میں واقعی ملوث ہے تو نہ تو کلدیپ سنگھ جیسا بااصول جج فیصلہ بدلنے پر تیار ہوگا، اور نہ خود ان کا بھائی ایک مجرم کی مدد کرنے کے لیے کلدیپ سنگھ پر دباؤ ڈالے گا۔ لیکن بیٹی کے ہونے والے سسرال کا معاملہ تھا، اس لیے گھر میں کسی سے تذکرہ کیے بغیر انہوں نے اپنے بھائی سے اس مقدمے کا تذکرہ کیا۔ جواب وہی ملا جس کی ان کو امید تھی۔ دوستی اپنی جگہ ہے بھائی صاحب، ہم لوگ ایک دوسرے کے کام میں دخل انداز نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ہماری ارمینا بیٹی کے سسرال کی بات ہے تو میں پوچھ کر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ان سے کچھ وعدہ نہ کیجیے۔ 2 دن بعد دانیال کے والد بارات لے کر آ گئے۔ خیر خوبی سے سب کام انجام پا گیا۔ رخصتی کے وقت جب ارمینا کار میں بٹھا دی گئی، سبھی آپ دیدہ تھے، تو دانیال کے والد نے چلتے چلتے محمد احمد کو اپنی بات کی یاد دہانی کرائی۔ یہ آپ کے سامنے میرا بھائی کھڑا ہے، آپ خود ہی پوچھ لیں۔ محمد احمد نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جن کی آنکھیں بھی بھتیجی کو رخصت کرتے وقت پرنم تھی۔ دیکھیے، میں ان مسئلوں میں الجھنا پسند نہیں کرتا، لیکن بھائی صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں نے کلدیپ سے تذکرہ کر دیا ہے۔ زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے صاحبزادے بے قصور ہیں تو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، بے انصافی نہیں ہوگی، یہ اطمینان رکھیے۔ کہہ کر علی احمد کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ انکل، یہ تو کوئی وعدہ نہ ہوا، آپ سے رشتہ داری کا تو اس طرح ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، دانیال نے ترش لہجے میں کہا۔ دانیال صحیح کہہ رہا ہے، آپ کے بھائی تو کچھ پکا وعدہ کر ہی نہیں رہے، لگتا ہے رشتہ داری کا کوئی پاس ہی نہیں انہیں۔ دانیال کے بڑے بھائی نے لقمہ دیا۔ بیٹا، اگر تم بے قصور ہو تو فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا، علی نے یقین دلایا تو ہے۔
محمد احمد نے بڑی لجاجت سے جواب دیا، لیکن دانیال کے والد چراغ پا ہو گئے۔ محمد احمد صاحب، یہ کوئی جواب نہ ہوا۔ اب میں بھی صاف صاف بات کرتا ہوں، آپ کا اور ہمارا کوئی میل نہیں تھا۔ فرق آپ کو خود معلوم ہے۔ ہم نے آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ڈی ایم کی بھتیجی ہے۔ رشتہ داری کے بعد مختلف کام نکلتے رہیں گے۔ ارے بھائی، ایسا نہ کہیں، میری بیٹی بھی کیا آسمان سے اتری ہے؟ معمولی سی لڑکی ہے جو اب ایک غیر معمولی خاندان کی رکن بننے جا رہی ہے۔ اب اس کے سسرال والوں کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ لڑکی والے ہیں آپ، یاد رہے۔ دانیال کے والد غصے سے بفرے نظر آ رہے تھے۔ بھائی بجا فرمایا، ہم لڑکی والے ہیں، لیکن ہماری بیٹی اب آپ کی عزت ہے۔ میں علی سے پھر بات کروں گا۔ میری بچی اب آپ کی امانت ہے، حفاظت سے رکھیے گا۔ محمد احمد نے اپنی عرق آلودہ پیشانی پوچھتے ہوئے جواب دیا، جی صرف بات نہیں کریں گے، ہمارا کام کروائیں گے، ورنہ تیار رہیے گا۔ یہ رشتہ ایسا نہیں ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ دانیال کے والد نے چلتے چلتے دھمکی دے ہی۔ ارمینا کار میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ کس قسم کا سودا ہے اور کب ہوا تھا؟ اس کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ ساری کائنات گردش کرتی محسوس ہونے لگی۔ دانیال بھی، جس کو اپنا محافظ سمجھ کر اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی تھی، ان لٹیرے سوداگروں کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کا اعتبار بھربھری ریت کی طرح ڈھہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کار سے نکل کر بھاگ جائے اور اپنے باپ کو مزید ذلت سے بچا لے، چیخ چیخ کر اعلان کر دے کہ ایسے کم ظرف خاندان سے وہ رشتہ نہیں جوڑ سکتی جو رشتوں کے تقدس سے اس قدر بے بہرا ہے کہ فائدہ اگر ہے تو رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے۔ لیکن پھر وقت کی نزاکت کا اسے خیال آیا، اپنے اندر کی عورت کو دلاسا دیا اور آنسو پوچھ کر خاموش بیٹھی رہی۔ حالانکہ ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا اس کے وجود میں۔ کس سمت یہ طوفان جائے گا اور کتنی بربادی مچائے گا، اس کی خبر خود اس کو بھی نہیں تھی۔ حجلے عروسی میں ارمینا کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ دانیال نے ارمینا کے بارے میں سن بھی رکھا تھا بہت کچھ، اور تصویر بھی دیکھی تھی، لیکن گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے جو اس کے والد نے اس سے کہنے کے لیے کہے تھے۔ اس کے تصور سے کہیں زیادہ دل فریب اور دلکش تھی وہ۔ اسے محسوس ہوا لال جوڑے میں سمٹی سمٹائی عرش سے کوئی حور اتر آئی ہو، یا وہ حسین مجسمہ ہو جسے کسی فنکار نے بڑی کاوشوں کے بعد تراشا ہو۔ شفاف بے داغ چہرہ، بے حد خوبصورت، سبک نقوش، جس کو معمولی سی لڑکی سمجھ کر شادی کی تھی، غیر معمولی سی لگنے لگی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسی مقناطیسیت تھی کہ دانیال اسے بھرپور نظروں سے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل سے ساری قدورت غائب ہو گئی جو اس کے خاندان کے خلاف اس کے دل میں رخصتی کے وقت پیدا ہوئی تھی۔ ہمارا کام کروائیں ورنہ تیار رہیے گا۔ یہ رشتہ ایسا نہیں جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ضمیر نے فوراً آئینہ دکھایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ارمینا سے معافی مانگ لے، یقین دلا دے اب یہ رشتہ ایسا ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا۔ ممکن ہے اس نے سنا ہی نہ ہو کچھ، اگر سنا ہوگا تو شکوہ ضرور کرے گی، میں سنبھال لوں گا، اس نے سوچا، اور بڑے پیار سے چوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پرت جذبات سے ہزاروں ارمان اس کے دل میں جاگ اٹھے۔ اللہ نے واقعی بڑی فرصت میں بنایا ہے آپ کو، اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ پہلی نظر پڑتے ہی عشق میں مبتلا ہو گیا۔ آنکھیں تو کھولیے، آنکھیں تو کھولیے۔ ارمینا نے آنکھیں کیا کھولی، دانیال کو لگا جیسے بے خودی کے عالم میں وہ کسی نیلی جھیل میں ڈوب رہا ہو۔ وہ اس کے اور قریب آ گیا، سارے بدن میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جیسے دم سا نکل رہا ہو، مجھے اس کمرے سے آواز آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ آگے بولنے سے قاصر تھی۔ ارے رو رہی ہیں آپ، لگتا ہے بہت تکلیف میں ہیں، کہتے ہوئے دانیال نے جلدی سے سہارا دے کر اس کو بستر پر لٹا دیا اور گھبرا کر گھر والوں کو خبر کی۔ دانیال کا چچا زاد بھائی ڈاکٹر تھا، اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے بتایا کہ ایسی کوئی تشویشناک بات نظر نہیں آتی، نیند کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ ہو سکتی ہے، اور احتیاطاً سونے کا انجیکشن دے کر اسے کسی بزرگ عورت کی نگرانی میں سلانے کا مشورہ دیا۔ دانیال کے دل پر اس طرح اور اتنی جلدی وہ قابض ہو جائے گی اس نے خود بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہی کمرہ جس میں وہ اب تک اکیلا سوتا آیا تھا اچانک سونا سا لگنے لگا۔ وہ تو چلی گئی لیکن اپنی خوشبو چھوڑ گئی۔ تخیل کے سمندر میں غرق
ایک عجیب گداز سا احساس اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ نیند کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ارمینا کا بھائی اسے لینے آ گیا۔ رسم کے مطابق 3 دن بعد دانیال کو اپنے سسرال جا کر اسے واپس لے کر آنا تھا۔ کس طرح یہ 3 دن گزریں گے ارمینا کے بغیر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے والد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اپنی بیوی کو سب سمجھا دیا تھا نا؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیڈی ارمینا کی طبیعت خراب ہے، دانیال نے جلدی سے کہا تاکہ اس کے والد مزید بے مروتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو بیٹی کا گھر بسانا ہے تو شرط تو پوری کرنی ہوگی۔ میں نے شادی سے 2 دن پہلے ہی ڈیڈی ارمینا بکواس بند کرو، یہ کیا ارمینا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ایک ملاقات میں ہی پھسل گئے، مرد بنو مرد، دانیال کے بعد غصے سے گرجے۔ دانیال آگے کچھ نہ بول سکا۔ ارمینا کا بھائی بھی خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ بہن کا بستا ہوا گھر برباد نہ ہو جائے اس خوف سے لبوں پر تالے لگا لیے۔ دانیال سے گلے ملا اور خدا حافظی کر کے بہن کو سہارا دے کر کار میں بٹھا دیا۔ باپ کے خوف سے دانیال اپنی جگہ بت کی طرح کھڑا رہا۔ کل سے آج تک ارمینا کی آنکھوں نے جو دیکھا اور کانوں سے سنا تھا اس نے اس کی دنیا ہی بدل دی۔ اپنے شریف باپ اور کھرا کھرا سنانے والے صاف گو بھائی کا اس کے سسرال والوں کے سامنے ان کی ہٹ دھرمی اور زیادتی کے باوجود کندھے جھکا کر لبوں کو سی لینا صرف اس لیے کہ وہ لڑکی والے ہیں، اس کی عزت نفس کو للکارنے لگا۔ وجود زن کی اتنی بے حرمتی، نسوانی وقار کی بقا کا احساس لہو بن کر دوڑنے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ بیٹا گھر بسانے کی کوشش کرنی ہے، توڑنے کی نہیں، محمد احمد نے بیٹی کو پیار سے سمجھایا۔ اس کی ماں نے بھی اپنے شوہر کی تائید کی، لیکن ارمینا تو زخمی شیرنی کی طرح بپھری ہوئی تھی۔ کون سا گھر بابا جس کی دیواریں شرطوں کی سیمنٹ سے جوڑی گئی ہے اور چھت خود غرضی، خود پسندی اور خود سازی کی ڈالی گئی ہے؟ ارمینا کے گھر والے بھی اس سے اتفاق کرتے تھے، لیکن معاشرے کا خوف، بیٹی کی بدنامی کا ڈر اور اس کے مستقبل کی فکر ان کی سوچ پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ وہ تمام بے عزتی کے باوجود صلح و مفاہمت کی ہی بات کرتے رہے۔ اسی عرصے میں دانیال کا فون ارمینا کے پاس آنے لگا۔ ایک دفعہ پھر امید کی کرن پھوٹتی نظر آنے لگی، شاید بگڑتی بات بن جائے۔ بیٹا دانیال بار بار فون کر رہا ہے، بات کیوں نہیں کرتی؟ بابا کیونکہ مجھے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے۔ بیٹا تمہارا شوہر ہے وہ، کس شوہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شوہر بننے کے لیے مرد ہونا شرط ہے، آپ جیسا یا بھائی جیسا یا بھائی جان جیسا، جو اپنی بیوی کے لیے بادل کے ٹکڑے کی طرح ہے، جہاں اسے دھوپ میں دیکھے سایہ بن کر سورج کی تمازت سے اسے بچا لے۔ محمد احمد باپ تھے، ہر حال میں بیٹی کا گھر بستہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ارمینا کے چچا نے بھی اپنے بھائی اور بھابھی کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ معاشرے کے خوف کی اینک لگائی ہے آپ دونوں نے۔ ایسے چالباز لوگوں میں اپنی بیٹی کو واپس بھیجنا اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ رخصتی کے وقت انہوں نے جو جملے بولے تھے مجھے ارمینا نے بتائے ہیں، اگر میری موجودگی میں کہے ہوتے تو میں بارات واپس لوٹا دیتا۔ جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا ہی کیجیے، فوراً خلا کا نوٹس بھجوا دیجیے۔ ارمینا اس کا فون نہیں اٹھا رہی ہے، لگتا ہے غصے میں ہے۔ ادھر دانیال سوچ رہا تھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ یہ غصہ جلد ہی ختم ہو جائے گا جب 3 دن بعد وہ اس کو اپنے گھر واپس لے آئے گا، صفائی پیش کر کے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے گا، اپنی اور اپنے گھر والوں کی غلطی کی تلافی اس کی شرائط کے مطابق کرے گا۔ لیکن ارمینا کے واپس جانے کے دوسرے دن ہی اس کی طرف سے خلا کا نوٹس آ گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ یہ تو دانیال اور اس کے گھر والوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سب کو محسوس ہوا جیسے زمین ہی ان کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ دانیال تو دماغی توازن ہی کھو بیٹھا، نہ آفس جاتا تھا نہ کسی سے بات کرتا۔ گھر والوں سے تو لگتا تھا جیسے اس کا 36 کا آنکڑا ہو۔ ایک دن تو خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی اس نے۔ بڑا بیٹا مقدمہ ہار گیا تھا، چھوٹا بیٹا زندگی کی بازی ہی ہارتا نظر آ رہا تھا۔ پہاڑ کے نیچے اونٹ کا آنا پرانی مسل ہے، لیکن دانیال کے والد ایسے ہی اونٹ کی طرح اپنے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمت کر کے ایک دن محمد احمد کو فون کیا۔ ان کا لہجہ ہی اب بدل چکا تھا، وہ محمد احمد کے پیر پکڑنے کو بھی تیار تھے، بس خلا کا نوٹس واپس لے لیا جائے۔ ڈوبتے کو تنکر کا سہارا چاہیے۔ محمد احمد اور ان کی بیوی نے سوچا دانیال کی شکل دیکھ کر شاید ارمینا اپنا فیصلہ بدل دے اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ بھائی آپ کے وعدوں نے تو ہمیں پر امید کر دیا ہے، لیکن ارمینا کا فیصلہ ہی آخری ہوگا۔ آپ دانیال کو بھیج دیجئے، وہ خود آ کر اس سے بات کر لے۔ اسی شام ڈرائیور کے ساتھ دانیال کو بھیج دیا گیا۔ دروازہ اتفاق سے ارمینا نے کھولا۔ آپ یہاں؟
اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ارمینا کو دیکھ کر دانیال کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ لیکن آپ کیوں آئے ہیں؟ ارمینا، واپس لینے آیا ہوں تمہیں، نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، لیکن ارمینا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ نوٹس تو بھجوا دیا ہے میں نے، اب واپسی کیسی؟ شادی ہوئی ہے ہماری ارمینا، دانیال نے لفظ شادی پر بہت زور دیتے ہوئے کہا۔ شادی یا سودا؟ مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے، ارمینا نے بے مروتی سے جواب دیا۔ ایسا نہ کرو، صرف ایک ملاقات نے مجھے تمہارا گرویدہ بنا دیا ہے۔ قدرت نے کچھ حسن ہی اتنا بخشا ہے تمہیں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ دانیال ایک مسکین فقیر کی طرح ارمینا سے اپنی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن ارمینا دست سے مستا ہوئی، کیونکہ یہ اس کی ذاتی جنگ تھی۔ وہ تو اپنے صنف کی محافظ بن کر ان کے مسلسل استحصال کے خلاف برسر پیکار تھی۔ شادی آپ نے ڈی ایم کی بھتیجی سے کی تھی، بھائی کی خوشی خریدنا چاہتے تھے، اور مجھے دیکھنے کے بعد میرا بدن، اس میں کہاں آتی ہوں اور محبت کا کہاں دخل ہے، کہہ کر معمولی سی اس لڑکی نے دروازہ بند کر دیا۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا بہترین افسانہ معمولی سی لڑکی۔ افسانہ پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اگلی بار دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔